کیا اب جانتے ہیں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے خود کو خدا کہا، اور ایک ایسا نبی آیا جس کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی تھی، لیکن وہی لاٹھی پوری سلطنت کو ہلا گئی۔ آج اب سنیں گے وہ واقعہ جو ایمان کو مضبوط اور دل کو ہلا دینے والا ہے، فرعون اور موسیٰ کا ایسا سچ جو اپنے شاید اس انداز میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسا وقت آیا جب ظلم اپنے عروج پر تھا، لوگ خوف میں جیتے تھے، سچ بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ فرعون خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس کی طاقت بے حد تھی، خزانے بے شمار تھے، محلات سونے سے چمکتے تھے، فوجیں اس کے ایک اشارے پر چلتی تھیں، مگر اس سب کے باوجود وہ ایک خوف میں مبتلا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہی بچہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگیں، گھر ماتم کدے بن گئے، چیخ و پکار ہر طرف پھیل گئی۔ کوئی روکنے والا نہ تھا، کوئی سننے والا نہ تھا۔ یہ ظلم مسلسل بڑھتا گیا، لوگوں کی امید ختم ہونے لگی۔ ایسے میں اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب حق ظاہر ہوگا، ظلم کا خاتمہ قریب تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہ خاموشی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اسی ظلم کے دور میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں خوف کے ساتھ امید بھی تھی۔ یہ گھر حضرت موسیٰ کی والدہ کا تھا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھیں۔ ان کے دل میں بھی وہی ڈر تھا جو سب کے دلوں میں تھا، کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو قتل کر دیا جائے گا۔ وقت گزرا اور اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ یہ ایک آزمائش کا لمحہ تھا، ماں کی محبت اور خوف آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلو اور پھر دریا میں ڈال دو۔ یہ حکم سن کر دل کانپ اٹھا۔ کون ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال سکتی ہے؟ لیکن یہ عام حکم نہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ انہوں نے یقین کیا، بچے کو ایک صندوق میں رکھا۔ دل رو رہا تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا، پانی بہتا گیا، صندوق بھی بہتا گیا۔ ماں کی نظریں اسے دیکھتی رہیں۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، ایک ماں اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر رہی تھی۔ یہی اصل ایمان ہے، جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں یقین شروع ہوتا ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اللہ کی حفاظت ہر لمحہ اس کے ساتھ تھی۔ لہریں اسے ڈبو نہیں رہی تھیں بلکہ سنبھال رہی تھیں۔ آخرکار وہ صندوق ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ فرعون کا محل تھا۔ محل کے خدام نے صندوق کو دیکھا، انہوں نے اسے نکالا اور کھولا۔ اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ یہ منظر حیران کن تھا۔ فرعون کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت بھر گئی۔ اس نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ فرعون نے بھی مان لیا۔ یوں وہ بچہ جسے قتل ہونا تھا وہی فرعون کے محل میں پلنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، جو دشمن تھا وہی پرورش کرنے والا بن گیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، وہ دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ محل میں بڑے ہونے لگے، انہیں شاہی زندگی ملی، لیکن ان کا دل سچ کی طرف تھا۔ حضرت موسیٰ جوانی کی طرف بڑھنے لگے، ان کے اندر غیرت اور حق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ منظر برداشت نہ ہوا، انہوں نے مداخلت کی، ایک مکہ مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن خبر پھیل گئی، فرعون کے دربار میں بات پہنچ گئی۔ اب حضرت موسیٰ کی جان خطرے میں تھی، انہیں فوراً مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ اکیلے نکل پڑے۔
نہ کوئی سامان نہ کوئی ساتھی، صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہ ایک نیا سفر تھا، مشکل مگر بابرکت۔ وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسی نے آرام کیا۔ وہاں انہوں نے ایک کنویں پر لوگوں کو دیکھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو پانی بھرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ حضرت موسی نے ان کی مدد کی۔ یہ ان کی شرافت کی علامت تھی۔ بعد میں انہیں ایک نیک شخص کے گھر لے جایا گیا۔ وہاں انہوں نے کئی سال گزارے۔ یہ وقت تربیت کا تھا۔ یہاں انہوں نے صبر سیکھا، محنت سیکھی، زندگی کا اصل مقصد سمجھا۔ پھر وقت آیا کہ وہ واپس مصر جائیں۔ یہ واپسی عام نہ تھی، یہ ایک مشن تھا۔ اللہ کا پیغام لے کر جانا تھا۔ راستے میں ایک پہاڑ پر انہوں نے آگ دیکھی۔ وہ آگ کی طرف گئے۔ وہاں اللہ نے ان سے کلام کیا۔ یہ ایک عظیم لمحہ تھا۔ انہیں نبوت عطا ہوئی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے سچ کی دعوت دو۔ حضرت موسی نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دے۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ اب وہ ایک نبی تھے، ایک مشن کے ساتھ۔ حضرت موسی اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ فرعون نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کیا تم وہی نہیں جو میرے محل میں پلے ہو؟ حضرت موسی نے حق بات بیان کی۔ انہوں نے معجزہ دکھایا۔ لاٹھی اژدھا بن گئی، ہاتھ روشن ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن فرعون نہ مانا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے۔ حضرت موسی نے اپنا عصا ڈالا، وہ سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت موسی اپنی دعوت جاری رکھتے رہے، لیکن ظلم بڑھتا گیا۔ اللہ نے مختلف نشانیاں دکھائیں، طوفان، ٹڈیاں، خون کا پانی۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا پھر مکر جاتا۔ یہ اس کی ہٹ دھرمی تھی۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے وقت سب روانہ ہوئے۔ یہ ایک خفیہ سفر تھا، لیکن خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ آگے دریا تھا، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسی نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ عصا دریا پر مارو۔ دریا راستہ بن گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل دریا پار کر گئے۔ فرعون بھی اندر داخل ہو گیا۔ یہ اس کی آخری غلطی تھی۔ پانی واپس آ گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ اس نے آخری وقت میں ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا۔ یوں ایک ظالم کا انجام ہو گیا، اور ایک نبی کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسی کو فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی ہر مشکل، ہر ظلم اور ہر آزمائش سے نکال دے۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ ہمیں صبر، یقین اور حق پر قائم رہنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی ایمان کو مضبوط کرنے والے، دل کو ہلا دینے والے واقعات روزانہ سننا، تو ابھی فوراً ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ میں لکھیں ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ملتان اولیاء ملتان کے ساتھ جڑے رہیں۔